آیت نمبر 138 138 وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، ہم کہتے ہیں تجاوز کیا، کراس کرایا، اور ہم نے پار اتارا بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحرا سمندر کے، فاتو تو وہ آئے، فاکمنا تو، اور اتو وہ آئے، اتا واحد کے لیے ہوتا ہے، اتو جمع، وہ آئے، علی قوم ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون صفت ہے کس کی؟ قوم کی، تو وہ آئے ایک ایسی قوم کے پاس، یعکفون جو جمے بیٹھے تھے، جو مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، علی اصنام لہم اپنے کچھ بتوں پہ، اسنام بت، صنم کی جمع ہے، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل تو بنا، تو مقرر کر، لنا ہمارے لیے، الہن ایک معبود، کما جس طرح، لہم ان کے لیے، آلہہ کئی معبود۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انکم بے شک تم، قوم ایسی قوم ہو کہ تجہلون نادانی کرتے ہو، جہالت برتتے ہو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے دشمن کو ہلاک کیا اور ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ سمندر میں راستہ بنانا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اللہ کے لیے تو آسان ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا ان کے اوپر۔ چاہیے تھا کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ کیسے اللہ نے ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا، ان کی عورتوں کی جان چھوٹی، ان کی جان چھوٹی، ان کے بچوں کی جان چھوٹی، اور انہوں نے معجزات بھی دیکھے، نشانیاں بھی دیکھی، اللہ کی مدد کے نظارے بھی دیکھے۔ اس کے باوجود شیطان کا حملہ ان پہ ہوا تو یہ شیطان کے حملے سے متاثر ہو گئے۔ سمندر کراس کر کے جب ایک گاؤں سے گزرے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، دیکھا وہ بتوں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ شرک بظاہر انسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج بھی مزاروں درباروں پہ لوگوں کو وہاں پہ کیے جانے والے کام بڑے اچھے لگتے ہیں کہ کیسے بزرگوں کی تعظیم کی جا رہی ہے، کیسے ان کی عزت کی جا رہی ہے، قبروں کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ تو ان کو یہ منظر اچھا لگا، انہوں نے کہا ان کے کتنے معبود ہیں، ایک ادھر معبود دیکھا تھا اس کی عبادت ہو رہی ہے، ایک ادھر بت، ایک ادھر بت، ہمارا کم از کم ایک تو معبود ہونا چاہیے۔ انسان کی سوچ دیکھیں، جس کو آپ مقرر کریں گے کہ وہ آپ کا معبود ہے، کیا وہ معبود بننے کے لائق ہے؟ معبود وہ ہے جو پیدا کرنے کے بعد بتائے کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت کرو گے جنت دوں گا، نہیں کرو گے جنت میں ڈالوں گا، اس کو معبود کہتے ہیں۔ وہ معبود کیسے ہوگا؟ جس کے آپ خالق ہو، جس کو آپ نے بنایا ہو، جس کو آپ نے طے کیا ہو کہ میرا معبود ہے۔ لیکن مشرک کی عقل کام نہیں کرتی۔ آج بھی دیکھیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود قبریں خود بناتے ہیں، بزرگ کو غسل خود دیتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد وہ ان کا محتاج۔ اور جب وہ فوت ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ پیشاب بھی نکلا ہوگا، پخانہ بھی نکلا ہوگا، پیٹ صاف کیا گیا ہوگا، لوگوں نے اٹھایا، کچھ نہیں کر سکتا۔ جو ہی قبر میں دفن کیا تو کیا بن گیا؟ مشکل کشا، حاجت روا، اور اس کی عبادت ہونے لگی شفاعت کے نام پہ، دعائیں اس سے ہونے لگی شفاعت کے نام پہ، بکرے ذبح کی جانے لگے شفاعت کے نام پہ۔ تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اب ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیں جیسے ان کے کئی ایک معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل ہو، جاہل ہو، اللہ کے مقام کو نہیں جانتے، جاہل ہو، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہیں احساس نہیں ہو سکا کہ معبود کون ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مانتے تھے معبود اللہ ہی ہے، لیکن چاہتے تھے کہ زمین پہ بھی کوئی ایسے بزرگ ہوں جن سے ہم رابطہ قائم کریں، وہ ہمارے اللہ کے مابین کیا بنے؟ وسیلہ، واسطہ، سیڑھی بنے۔ اور شیطان اسی طریقے سے شرک کرواتا ہے۔